sallallahu alayhi wa sallam. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے. ایمان لائے کون ہیں؟ جو ہم ہیں، ٹھیک ہے. اور ایمان والے کیا ہوتے ہیں ہم کافی ڈیٹیل میں پہلے لے چکے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے اور جو قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. یہودی کون ہے؟ جیوز ہے. اور یہودی کا نام یہود کیوں ہے؟ یہودی کا نام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہے. یہود کے معنی ہوتے ہیں توبہ کرنے والے، کیونکہ ان لوگوں نے بار بار غلطیاں کی تو بار بار توبہ کی، اس سے بھی ان کا نام یہود پڑا. اور ہم دیکھیں کہ بچڑے کی پوجا کیے تو بھی توبہ کی، اور بار بار توبہ کرتے تھے تو توبہ کرنے والے تھے. اور ایک دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نام یہود، یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے جو ہے یہودا تھے، تو ان کے نام سے بھی ان کا نام یہود پڑا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایمان لانے والے لوگ یہود ہے، والنصارى، اور جو نصرانی ہے. نصرانی کون ہے؟ کرسچنز ہے، ٹھیک ہے. یہود تو جیوز ہوئے اور نصرانی جو ہے کرسچنز ہوئے. اور نصرانی نصر سے ہے، مدد. نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد. ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تو اس کے لیے ان کا نام نصرانی پڑا. اور یہ بھی آتا ہے کہ ناصرہ نام کی جگہ پر جو ہے وہ رہتے تھے، اس کی وجہ سے بھی ان کا نام نصرانی پڑا. تو خیر اب جو ہے جیوز ہے اور کرسچنز ہے، والصابئین، اور سابی ہے. سابئین جو ہے سابی کی پلورل ہے. تو سابی کون تھے؟ یعنی سیبینز. تو ان کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز آتے ہیں.
کہیں آتا ہے کہ یہ زبور پڑھنے والے، زبور کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ داؤد علیہ السلام کے اوپر. تو کہیں آتا ہے کہ یہ زبور پڑھنے والے تھے، کہیں آتا ہے کہ ستاروں کے اور فرشتوں کی عبادت کرنے والے تھے. لیکن وہ جیوز نہیں تھے، کرسچنز نہیں تھے، زوراسٹرینز نہیں تھے اور مشرک بھی نہیں تھے. اور کہیں آتا ہے کہ وہ سارے ریلیجنز کو ترک کرنے والے، کیونکہ جیوز بھی نہیں تھے، کرسچنز بھی نہیں تھے، زوراسٹرینز بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے. تو پھر ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہر ریلیجن کو ترک کر دینے والے تھے. اس لیے جب بھی کوئی اسلام لے کر آتا تو مشرک ان کو جو ہے اسلام لانے والے کو صابی کہتے، کیونکہ دوسرے سارے ریلیجنز کو چھوڑ دیا نا وہ اسلام لانے والا، اس لیے جو ہے صابی کہتے. کچھ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، اللہ عالم کہ ایگزیکٹلی کون تھے یہ سیبینز اور کیا ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ آج کل تو ہے نہیں وہ. تو اب یہ جو تھے صابی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہے یہود ہو، نصارہ ہو یا صابئی ہو، من آمن جو ایمان لے کر آئے، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخری اور یوم آخرت کے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہودی ہوں تو چوزن ہوں، یا میں یہودی ہوں تو پھر میں جنت میں چلا جاؤں گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صابئی ہوں تو پھر میں چلا جاؤں گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نصارہ ہوں تو پھر میں چلا جاؤں گا. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان والا ہوں تو میں چوزن ہوں یا میں جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، اور صرف ایمان انف نہیں ہے، ایمان کے بعد کیا ہے؟ عمل ضروری ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیے نیک. اور نیک عمل کیا ہے؟ ہم پہلے بھی لے چکے کہ وہ قرآن اور سنت کے گائیڈنس میں ہونا چاہیے ہمارے لیے، اور صحیح ٹائم پر ہونا چاہیے، کیونکہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت کا عمل قبول نہیں ہوگا. اور وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوا عمل ہونا چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور اس نے عمل کیے اچھے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا، عند ربهم، ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے. یہ ہم خوف اور غمگین کا جو ہے کافی ڈیٹیل میں پہلے ہم لے چکے کہ خوف جو ہے کب کا ہوتا ہے اور غم جو ہے کب کا ہوتا ہے. خوف جو ہے کس کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا ہوتا ہے، اور غم جو ہے پاسٹ کا ہوتا ہے. اب یہاں پر یہود نصارہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صحیح وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے. اب یہاں پر ایک چیز یہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا نام لیا، عیسائیوں کا نام لیا، صابیوں کا نام لیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ریلیجن پہ رہ کر ایمان لے کر آئے اللہ پر، آخرت پر اور عمل کیے تو پھر وہ کیا ایکسپٹ ہوگا؟ نہیں، وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اتباع کرے گا اسلام کے سوائے کسی اور دین پر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا ان سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، دین اسلام جو ہے قائم ہونے کے بعد، دین اسلام کمپلیٹ ہونے کے بعد، کوئی اور ریلیجن کے اوپر، کوئی اور دین کے اوپر اگر کوئی چلتا ہے تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا، اونلی اینڈ اونلی اسلام جو ہے ایکسپٹ ہوگا. یہ چیز جو ہے یہاں پر کلیئر ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو یہود ہے، نصارہ ہے، یعنی وہ اپنے ٹائم پر، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کوئی سچا یہودی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا اور تورات کے اوپر عمل کیا، کیونکہ ابھی تو قرآن آئی نہیں تھی، تو پھر جب اپنے ٹائم کے نبی کے اوپر ایمان لے کر آیا اور جو ہے اللہ کے اوپر ایمان، آخرت پر ایمان اور عمل اچھے کیے، تو پھر اس کی جو ہے کیا ہوگی؟ اس کا اجر اس کے لیے ہوگا، اور اس کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ، پختہ پکا وعدہ تم سے. یہ
کوہ طور پر مر کے زندہ ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. اب دیکھیے قرآن میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، پھر بیچ میں کوئی اور بات آتی ہے، پھر وہ واقعہ ہوتا ہے، پھر بیچ میں کوئی اور بات آتی ہے، اور الگ الگ جگہ جو ہے ایک ہی چیز کو الگ الگ اس کے پرسپیکٹو سے الگ الگ جو ہے اس میں سے جو ہے ایکسپلین کیا جاتا ہے. اب یہاں پر اگین جو ہے وہی جو وہ لوگ کوہ طور پر مر کے زندہ ہوئے اس کے بعد کا جو ہے یہاں پر کنٹینیویشن ہے، اور کہا جا رہا ہے اور جب لیا ہم نے پختہ عہد یا پکا وعدہ تم سے، کیا کرو؟ تورات کو مانو اور اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اور کس طرح لیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے اوپر کیا کیا ہم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اٹھایا. کیا اٹھایا؟ رفعنا، اٹھایا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، فوقکم، اوپر تمہارے، طور کو. اب کیونکہ وہ تورات کے اوپر ایمان لانے کے لیے ریڈی نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، نہیں دیکھے، پھر بھی تورات کو ماننے والے نہیں تھے، نافرمانی کیے، تو کوہ طور پہاڑ ہی خود ان کے سر کے اوپر اٹھا لیا. اب وہ کیسے اٹھائے اللہ تعالیٰ نے، کس شکل میں اٹھائے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اتنا بڑا ہیوج پہاڑ ان کے سروں کے اوپر آ گیا. تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے ان کے سروں پہ کر دیا اور کہا خذو، پکڑو یعنی کیا؟ پکڑو یعنی فزیکلی پکڑو نہیں، پکڑو یعنی عمل کرو، اس کی امپورٹنس سمجھو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کا حق ادا کرو، اس کی روشنی میں عمل کرو، اس کو آگے رکھو، اس کو پریفر کرو، اس کو بھولو مت. ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، کیا؟ تورات دی، بقوتن، ساتھ مضبوطی کے، کہ بالکل اس کو اپنی زندگی میں چھوٹنے نہیں دینا ہے. وذکرو، اور یاد کرو یعنی اب آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے بھول جاتے ہیں، تو انسان بار بار بھول جاتا ہے، تو اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، یعنی ریوائز کرو، بھولو مت، ریوائز کرتے رہو. کس کو؟ تورات کو. ما فیہ، جو اس میں ہے، یعنی تورات میں جو تعلیمات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کو یاد کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ جو حکم بنی اسرائیل کو تورات کے بارے میں دیا ہے، وہ سیم حکم ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں، ہم کو بھی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ریوائز کرتے رہنا ہے، کیونکہ ایک بار پڑھ لیے تو انف نہیں ہے، اس کو بار بار ریوائز کرنا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ثم تولیتم، پھر منہ پھیر لیا تم نے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی پکا وعدہ کر لیا تھا جب کوہ طور کو سر پہ چڑھایا گیا، پکا وعدہ کیا کہ اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے اوپر چلیں گے، لیکن یہ پکے وعدے کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا؟ منہ پھیر لیا. فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت اس کی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے. کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب آ کر اللہ تعالیٰ فوری ان کو پکڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ چانس دیا، ان کے پاس انبیاء بھیجے، انبیاء اکرام کے ساتھ کتابیں بھیجی، تعلیمات بھیجی، ہدایت دی کہ اب سدھر جاؤ، اب ٹھیک ہو جاؤ، اب تو اللہ کی مانو. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا. اب آگے کی جو آیتیں ہیں، یہاں سے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو ایک سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے. ان جنرل ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن مقرر تھا، اور اس دن ان کو دنیا کا کام، بزنس، جاب کچھ بھی کرنا الاؤڈ نہیں تھا. اونلی فار عبادت، ایک ایکسکلوزیو ڈے سیٹرڈے کا دن جو ہے ان کے لیے تھا. ہمارے لیے بھی جو ہے فرائیڈے والا دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے اوپر رحم یہ کیا ہے کہ ہم کو اس دن نماز کے علاوہ پر بزنس وغیرہ کرنا الاؤ کیا ہے. لیکن بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن دنیا کا کوئی اور کام کرنا الاؤ نہیں کیا تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فرائیڈے کی رات کو جال بچھا دیتے تھے، اور وہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلی پکڑنا ان کا پیشہ تھا، تو وہ لوگ فرائیڈے کی رات کو جال بچھا دیتے تھے، اور جال بچھانے کے علاوہ آرٹیفیشل پونڈز جو ہے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے جو ہے گڈھے وغیرہ بناتے تھے. سیٹرڈے کے دن جو ہے فزیکلی وہاں نہیں جاتے تھے، لیکن سیٹرڈے ختم ہونے کے بعد
رات کو جا کر کیا کرتے تھے، جب سیٹرڈے ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر جال میں سے مچھلیاں نکالتے، اور جو گڈھے ہوتے وہاں پر بھی جو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں آتی اور ان آرٹیفیشل پونڈز میں پھنس جاتی تو پھر وہ مچھلیاں جو ہے وہاں سے نکال لیتے تھے. تو یہ ان کی کیا تھا، ایک دھوکہ تھا، ہیلا سازی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا، اور بندر بنانا یہ بہت خطرناک سزا ہے. اب آپ دیکھیے شکل کا بدلنا، ایک چہرے کے اوپر پمپل آ جائے، پیچ آ جائے، اسکار آ جائے تو کتنا برا لگتا ہے ہم کو، ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، کتنا جو ہے ہمارے ذہن کے اوپر وہ چیز اثر کرتی ہے. تو پھر بندر بن جانا کیا یہ آسان تھا؟ یہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان کے اوپر آیا. اور جو آج کل کے، اور ایک دوسری جگہ قرآن میں بندر اور خنزیر بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل کر ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اور آج کل کے جو بندر اور خنزیر ہے وہ ان بندروں کی نسل نہیں ہے، بلکہ یہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ بندر، ان کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں میں تبدیل کی، اور پھر 3 دن کے بعد جو ہے وہ مر گئے، ان کی نسل جو ہے آگے نہیں بڑھی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن. اور یہ جو لوگ تھے جن کے اوپر یہ عذاب آیا ان کو اصحاب السبت یعنی دا پیپل آف سیٹرڈے جو ہے کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سبت کے بارے میں جو ہے زیادتی کی. فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، لَهُمْ ان کے لیے، کونوا ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر ذلیل یعنی دھتکارے ہوئے ذلیل بندر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. فَجَعَلْنَاهَا تو بنا دیا ہم نے ان کو، نکالن عبرت، لما واسطے اس کے جو بین یدیہا ان کے آگے جو تھے، یعنی تب جو اس ٹائم پہ لوگ تھے ان کے لیے اور آگے آنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، تب کے لوگ اور آگے آنے والوں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اور وما خلفہا جو ان کے پیچھے ہوں گے کا مطلب فیوچر جنریشن، لما بین یدیہا یعنی جب جو لوگ موجود تھے، پریزنٹ تھے، وما خلفہا یعنی ان کے پیچھے آئیں گے، یعنی جو نیکسٹ جنریشنز آئیں گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو وموعظۃ نصیحت بنا دی. اور اس ٹائم کے جو لوگ تھے ان کے لیے عبرت تھی، اور آگے کے آنے والے نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنا دی، للمتقین تقویٰ کرنے والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک لیسن ان لوگوں کے واقعے میں رکھا. کیا؟ ہاں یہ واقعہ تو بتایا، لیکن یہ سن کر جو لوگ متقی ہوں گے وہ لوگ لیسن پائیں گے، اور جو لوگ متقی نہیں ہوں گے وہ لوگ ایز اے اسٹوری سن کر بھول جائیں گے. لیسن اور نصیحت کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرنا، یعنی ان چیزوں کے قریب نہ جانا جن کا یہود یعنی جو یہود کیے تو تم وہ کام مت کرو. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوٹے چھوٹے ہیلوں سے حلال کر لیا. تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کے دن ان کو کام کرنا منع کیا، ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ہیلوں سے، ہیلے سازی سے کیا کیا، حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لیا. اب آج ہمارے لیے، کیونکہ یہاں پہ متقیوں کے لیے جو ہے اس کے اندر کیا ہے، نصیحت ہے، نصیحت واضح نصیحت جو ہوتی ہے تو وہ ہے. اب آپ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کے اوپر اسی طرح کام کرتے ہیں. جیسے بہت اگزامپلز ہے، نان مسلم کنٹری میں ہیں، ٹیکس دیتے ہیں تو سود جائز ہے، جاب کے لیے داڑھی برقع نکال سکتے ہیں، وراثت میں لڑکیوں کو جو ہے حق نہیں ہے کیونکہ شادی پر ان کا بہت جو ہے مال خرچ کیا جاتا ہے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی حرام چیزوں سے سود حلال کر لیتے ہیں، داڑھی برقع نکالنا حلال کر لیتے ہیں، وراثت میں لڑکیوں کو مال نہ دینا حلال کر لیتے ہیں، شوہر کے لیے آئی براؤز شیپ کرنا اس کو جو ہے حلال کر لیتے ہیں، زیور کو بچوں میں تقسیم کر کے اس پہ زکوٰۃ نہ دینا حلال کر لیتے ہیں. کتنی حرام چیزوں کو ہم نے یہودیوں کی طرح جو ہے اپنے آپ کے اوپر حرام کو حلال کو جو ہے حرام کر لیتے ہیں. یہود کے اب تک ہم جو ہے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کیا کیا. دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی سورت اتنا لمبا ذکر
قرآن میں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ بگننگ میں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہ اے مسلمانوں ان کی طرح نہ کرو ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے پاس بھیجا ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ خلفائے راشدین تک مسلمان بہت عروج پر تھے، کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ کیوں ہم مارے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم پیٹے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم نکالے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم ظلم کیے جا رہے ہیں؟ یہ بہت گہرائی کی بات ہے، یہ واقعی ہی سوچنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ افسوس، میں اتنے لوگوں سے ملتی ہوں، اور جہاں جہاں مجھے نا لوگوں سے میں ملتی ہوں، جیسے اگر جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے کہ میں لوگوں سے گہرائی میں بات کروں، کیونکہ موسٹلی تو ہوتا نہیں ہے ٹائم، لیکن کبھی اگر موقع مل جائے، جیسے اگر کسی بیوٹیشین کے پاس جائے تو ٹائم کافی ہوتا ہے اس سے کنورزیشن کا، یا پھر ہاسپٹلز میں ویٹنگ رومز میں، یا سپر مارکیٹ میں کاؤنٹرز پہ، تو میں لوگوں سے بات کرتی ہوں، تو ایک نہیں کئی مجھے ایسے لیڈیز ملے جو قرآن کو ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں نہیں پڑھے، not even once، اینڈ پھر نام مسلمان، ٹیگ مسلم کا، نیم مسلم۔ آپ دیکھیے ایک دفعہ بھی نہیں عربی میں بھی نہیں پڑھے، معنی تو دور دور کی بات ہے۔ کئی چھوٹے چھوٹے احکامات نہیں معلوم، الٹے بحث کرنے لگتے ہیں کہ دین الگ دنیا الگ، الٹے نیگیٹولی جو ہے کیا کرتے ہیں۔ شاید میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے بارے میں برا نہیں بولنا چاہ رہی ہوں، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایک وقت جاہل تھے، شاید ہم کو بھی قرآن کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ علم یا ہدایت ملی، لیکن انسان کو بھی اپنی طرف سے ایفرٹس لگانے ہیں، تھوڑا تو ایز اے مسلم جو ہے اپنی طرف سے ایفرٹس ڈالنے ہیں۔ اس کتاب کو مسلمان اور ہماری قوم بالکل امپورٹنٹ نہیں سمجھے ہوئے ہیں۔ کسی کو جو ہے میں تعلیم القرآن کے لیے بلا رہی تھی، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ تعلیم القرآن پڑھنے کے بعد کتنے کی جاب لگے گی؟ آپ دیکھیے کہ اس کی ویلیو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد کتنے کی جاب لگے گی۔ گھر میں جو سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے، جو میتھ نہیں کر پاتا، سائنس نہیں کر پاتا، اس کو حفظ یا اسلامک سٹڈیز کے لیے لگایا جاتا ہے۔ قرآن بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان پڑھتا ہے کہ یہ سورت پڑھ لوں گی تو یہ مل جائے گا، یہ آیت اتنی دفعہ پڑھ لوں گی تو یہ کام ہو جائے گا۔ کیا یہ معاملہ کرنے کے لیے قرآن آئی ہے؟ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے ہدایت، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے باوجود بچڑے کی پوجا کی، بچڑے کو معبود بنایا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہماری قوم نے بھی کلمے کا اقرار کرنے کے بعد قبروں کے سجدے کیے، مرشدوں کے سجدے کیے۔ اگر اس شرک کے بدلے جیسے بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا حکم ہوا، ویسے اگر ہم کو حکم ہوا تو کر پائیں گے؟ کر پائیں گے؟ کئی بہنیں، کئی سسٹرز آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو صرف رکتے نہیں ہیں، بہتے جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے والدین خبر پرست تھے۔ اگر ہمارے گھر والے جو شرک پر ہے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے، کر پائیں گے؟ یا اس شرک کے بدلے یہ کہا جائے کہ آ جاؤ خنجر کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، تو کیا کر پائیں گے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ حتتن کا مذاق آج ہم دین کا ہی مذاق بنا لیے۔ مولویوں پر جوکس، قرآن پر جوکس، جنت جہنم پر جوکس، زیادہ عبادت کرنے والوں پر جوکس، برقع داڑھی پر جوکس، ظلم کرنے والوں پر رٹس اترا، پلیگ اترا۔ آج بھی ایک رٹس اللہ کی طرف سے اتر گیا۔ اب اگر نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ یہ کیوں اترا؟ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ہماری زندگی، ہماری قوم، ہماری امت کہاں جا رہی ہے؟ فساد، دیکھیے کتنا فساد ہے۔ آپس میں مسلمان لڑ رہا ہے، گروپس میں ڈیوائیڈ ہو کر لڑ رہے ہیں، جماعت میں ڈیوائیڈ ہو کر لڑ رہے ہیں، اپنے عقیدے بگاڑ کے جو ہے الگ الگ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو۔ چلو عقیدوں کے بنا پر، اسکول آف تھاٹس کے بنا پر جماعت پہ ڈیوائیڈ ہے، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ کی ایک جماعت آپس میں پھر وہ کیوں سپلٹ ہو رہی ہے؟ جب اسکول آف تھاٹ ایک ہے، جب عقیدہ ایک ہے، یہ جماعت میں بھی سپلٹ ہو کے ایک جماعت کے دو حصے۔ یہاں پر عقیدہ نہیں ہے، یہاں پر ایگو ہے، I am better than him، ابلیس کی صفت ہے۔
مسلمانوں کا رویہ دیکھیے، جبکہ مسلمان سب سے بہترین اخلاق والے ہونا چاہیے۔ اگر پڑوس میں ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلمان کے اخلاق ورسٹ ہوں گے، مسلمان جو ہے ساؤنڈ پلیوشن، نوائز پلیوشن، واٹر پلیوشن، سب کچھ گندگی پھینکنے والے، گاربیج پھینکنے والے، مسلم کالونیز کمپیریٹیولی زیادہ گندگی ہوتی ہے وہاں پر، جبکہ کیا یہ ایمان ہم کو یہ سکھاتا ہے فساد؟ آج کووڈ کے ورسٹ ہٹ مسلم کمیونٹیز ہے، یہ سگنل ہے اللہ کی طرف سے، یہ رٹس ہے اللہ کی طرف سے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ شکر گزاری نام تو بالکل نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں کے لیے جو ہے اتنا اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مسلمانوں نے نعمت جانی، نہ قرآن کو جو ہے کبھی نعمت جانی۔ اگر اپنے حالات سدھارنے ہیں، آج مسلمانوں کی واقعی بہت برے حالات ہیں، ہر جو ہے غیر قوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ آج اگر حالات سدھارنے ہیں تو محنت کرنا ہے، آپ کو، مجھے، پوری قوم کو، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ قرآن کو پکڑنے سے ہوگی، ایک جٹ ہونے سے ہوگی۔ الحمدللہ اگر آپ یہاں پر تعلیم القرآن اور تفسیر سن رہے ہیں تو اس ٹریک پر آ گئے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے۔ اب آگے ذمہ داری ہے کہ جو سیکھ رہے ہیں عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کو کلیکٹیو لیول پر کرنا ہے، انڈیویجول لیول پر نہیں، تاکہ ہمارے حالات سدھرے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ہماری مدد کرے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں درگزر کر ہمیں عمل کرنے والا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت پر ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو قرآن پکڑنے والا بنا دے، سب میں جو ہے اتفاق لا اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کے عقیدوں کو درست کرتے ہوئے ہمارے اوپر سے یہ عذاب اللہ تعالیٰ ہٹا لیجئے اور ہم کو جو ہے چوزن بندوں میں کر لیجئے، آمین۔ الحمدللہ یہاں پر جو ہے تفسیر کمپلیٹ ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي